ایک مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ تھا جی طلاق کا شرعی طریقہ۔ اب آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے طلاق دے دیتے ہیں، اور جب پتہ چل جاتا ہے، خاتون جو ہے کوشش تو کرتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ طلاق ہوئی ہے۔ اب اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، اور خاص کر جس عورت کی مال و متاع زیادہ لکھا ہوا ہو، حق مار زیادہ لکھا ہوا ہو، تو پھر جب ہوش اس کے برقرار ہوتے ہیں وہ مکر جاتا ہے۔ طلاق دینے والا یعنی آدمی مکر جاتا ہے۔ پھر جب وہ مکرتا ہے تو تحریر کو وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب 3 طلاقیں دے بھی چکا ہوتا ہے، اور جناب بعض اوقات 2 آدمی یا 4 آدمیوں کے سامنے بھی کہہ چکا ہوتا ہے، پھر مکر بھی جاتا ہے۔ اور وہ جب مکر جاتا ہے تو وہ ایک راستہ ڈھونڈتا ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو اہل حدیث کہلانے والے لوگ ہیں، ویسے تو ہم الحمدللہ خود بھی حقیقی اہل حدیث ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہی نہیں بھئی، جو پہلے مسلک آپ کے مطابق حنفی تھا، اب وہ آپ کے پاس آنے سے کیا اہل حدیث بن گیا؟ یہ بھی پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ یہ بندہ کب سے اہل حدیث ہے۔ چلو اہل حدیث اپنے مسلک اہل حدیث والوں کو تو سہولت دے، بس وہ ایک دم کہہ دیتے ہیں کتنی ہوئی ہیں جی، کتنی دی ہیں جی، جتنی دی ہیں جی ایک ہوئی، چل لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس ضمن میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں اس پر غور و فکر کریں۔ تمام ائمہ کے نزدیک بہرحال طلاق ہو جاتی ہے۔ 3 لاکھ روپیہ اگر کسی اہل حدیث نے کسی عالم سے لینا ہو تو وہ 1 دے دے اور کہے اس کو 3 سمجھ لے، یا 3 دے دے اور کہے 1 سمجھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو 3 ہے وہ 3 ہے، جو 1 ہے وہ 1 ہے، جو 2 ہیں وہ 2 ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزندان جو ہیں وہ باقی اہل حدیثوں سے بہتر اور معتدل ہیں، وہ اس پر غور و فکر کریں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ آسانی سے آسانی پیدا ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہی کہ شریعت اسلامیہ میں جو آدمی بیک وقت 3 طلاق دے دیتا ہے، بیک وقت، شرعی طور پر اس کو سزا ملے گی طلاق دینے والے کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا بھی ہے۔ ایک بحث ہے کہ وہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں، وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن جس نے ایسا کیا ہے اس نے غیر شرعی طریقہ اپنایا ہے، اس لیے اس پر سزا ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ 1 ماہ میں 1 طلاق دے۔ اس لیے میں نے یہ رائے دی تھی کہ جس طرح نکاح کا رجسٹرڈ ہے، فارم ہے، طلاق کا بھی ہو، اور کسی آدمی کو بیک وقت 3 طلاقیں دینے کی اجازت نہ ہو، وہ فارم ہو جو 1 مہینے میں وہ 1 طلاق دے سکتا ہے شرعی طور پر۔ پھر اس کو پورا 1 مہینہ مل جائے گا سوچنے کا، سمجھنے کا، برادری سے رابطہ کرنے کا، یا برادری کو ان کو منانے کا ایک موقع مل جائے گا۔ اگر ہوش و حواس برقرار ہیں اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں، اگر پھر بھی نبھا نہیں تو پھر شریعت کہتی ہے دوسرے مہینے میں پھر دوسری طلاق دے، پھر اس کے لیے پورا 1 مہینہ گنجائش کا ہے طہر میں، یعنی جب خاتون پاک ہو، پھر اس کو جو ہے ایک موقع مل جائے گا پورا مہینہ۔ اگر پورے اس مہینے میں ان کی مفاہمت ہو جاتی ہے تو پھر جو شرعی طریقہ ہے اس کو اپنائیں اور مفاہمت ہو جائے گی۔ اور اگر
پھر بھی نبھا نہیں ہوتا، جو تیسری طلاق دی جاتی ہے اگلے مہینے یعنی تیسرے مہینے، تو پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، طلاق اس کی واقع ہو گئی، یہ ہے صحیح طریقہ کار۔ لیکن جو اس میں بعض ان پڑھ، لا علم اور دیہات کے رہنے والے مولویوں نے یہ چکر چلائے ہوئے ہیں کہ حلالہ ہے، اسلام میں حلالہ قطعی طور پر حرام ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ ذہن میں رہے کہ ہم امام اعظم کو امام اعظم اس دور کے جتنے امام تھے ان میں سے بڑا امام مانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو سہولت لکھی تھی وہ باقاعدہ نکاح کا ہے اور باقاعدہ عدت پوری کرنے کا ہے۔ باقی یہ جو بنائی گئی ہیں چیزیں اور ہماری طرف منسوب کر دی جاتی ہیں یہ غلط ہیں۔ آپ فتاوی عثمانی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی کا فتویٰ جو ان میں فتاوے موجود ہیں، آپ اس میں باقی کتابوں میں دیکھ لیں۔ تو لعن اللہ المحلل والمحللہ، جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو حلالہ کرواتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ تو ایک امام صاحب نے لکھا تھا کہ اگر دوسری جگہ نکاح کے بعد کسی وجہ سے ان کا خاوند مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نباہ نہیں ہوتا، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ عدت پوری کرے، پھر وہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے، تو یہ طریقہ کار اور اس کو رواج دینا شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا ظلمنا